الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ و اصحابہ یا حبیب اللہ۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ بیٹھے ہوئے تھے تو ایک شخص وہاں سے آیا، اس سے پہلے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ جو اس دروازے سے بندہ آئے گا وہ بندہ جنتی ہے۔ کہتے ہیں ہمیں بڑا تجسس ہوا کہ آنے والا کون ہے۔ دیکھا کہ ایک انصاری صحابی بائیں ہاتھ میں جوتا پکڑا ہوا ہے، داڑھی مبارک سے پانی کے قطرے ہیں، اور وہ تشریف لے آئے۔ پھر اگلا دن گزرا، پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تذکرہ فرما رہے تھے کہ فرمایا کہ جو بندہ دروازے سے داخل ہوگا، اگر کسی نے جنتی دیکھنا ہے تو اس کو دیکھ لو۔ اور یہاں تک کہ 3 دن گزرے ہیں، اور تیسرے دن بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی بات ارشاد فرمائی۔ تو وہی شخص ہاتھ میں جوتی پکڑی ہے اور داڑھی مبارک سے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہیں۔ ہم بڑے حیران ہوئے۔ حضور کے صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن عمر، وہ ان کے پیچھے پیچھے ہو لیے انصاری صحابی کے، اور بہانہ یہ کیا کہ دیکھیں گے کہ یہ کیا کام کرتے ہیں۔ تو کہنے لگے کہ میرے بھائی، میری اپنے باپ سے ناراضگی ہوئی ہے، تو ایسے کر 3 راتیں مجھے اپنے پاس بسر کرنے کی اجازت دے۔ انہوں نے اجازت دی ہے۔ 3 راتیں ان کے پاس یہ سوئے عبداللہ بن عمر۔ تو دیکھا کہ وہ رات کو عشاء کی نماز پڑھتے ہیں تو سو جاتے ہیں، صبح تہجد کے وقت اٹھتے ہیں، وضو کرتے ہیں، مصلی پہ بیٹھ جاتے ہیں۔ لیکن عبداللہ ابن عمر تو دیکھنا چاہتے تھے کہ یہ کون سا عمل کرتے ہیں، کہ کیونکہ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی عادت مبارک تھی، وہ دیکھتے تھے کہ ہمیں کسی کا نیک عمل پتہ چل جائے، اور یہ تو وہ شخصیت ہیں کہ جن کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جو آنے والا بندہ ہے وہ یقینی طور پہ جنتی ہے۔ تو 3 دن کہتے ہیں 3 راتیں میں نے وہاں بسر کی ہے، تو مجھے کوئی چیز ظاہری طور پہ وہ نہ ملی، تو میں جانے لگا۔ تو میں نے کہا میرے بھائی، میری اور میرے باپ کے آپس میں کوئی ناراضگی نہیں تھی، میں نے تو ایک بہانہ کیا تھا کہ میں دیکھوں تو صحیح کہ تمہارا نام رسول مکرم کی زبان پہ آ رہا ہے، حضور کی زبان اقدس سے تجھے جنت کے سرٹیفکیٹ مل رہے ہیں، لیکن میں نے تو کوئی عمل نہیں دیکھا۔ جب جانے لگے تو پھر حضور کے صحابی نے پیچھے مڑ کے دیکھا، غالباً وہ حضرت سعد تھے۔ کہا عمل تو نے دیکھ لیا ہے، یہی عمل میرے پاس ہے، لیکن 2 باتیں ضرور ہیں، میں نے کبھی کسی سے حسد نہیں کیا، اور دوسری بات ہے کہ اس دل میں کبھی کسی کے بارے میں کینہ نہیں ہوا، اور اس کے علاوہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اور گرامی کے حضرات، اس سے ہمیں یہ بات پتہ چلی کہ پہلی بات کہ وہ کتنی عظمت اور کتنی عظمت کے حامل وہ لوگ تھے کہ جن کا ذکر حضور کی زبان پہ ہے۔ سادے تھے، جنتی تھی، کوئی ٹیپ ٹاپ نہیں ہے، کوئی بڑا جبہ نہیں ہے، کوئی بہت معاملات نہیں ہے، لیکن ان کا ذکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس پہ آ رہا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ یقینی طور پہ جنتی ہیں۔ تیسری بات ہے کہ یہ کوشش کیا کرتے تھے کہ ہمیں کوئی نیک عمل کا پتہ چل جائے تو ہم وہ عمل کریں، اور یہ تجسس تھا کہ ہمیں کوئی ایسا عمل مل جائے کہ جس سے ہم اللہ کی بارگاہ کے قرب حاصل کر لیں۔ اور اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی انہوں نے کوشش کی ہے۔ کہا 2 باتیں ہیں، میں نے کبھی کسی سے حسد نہیں کیا، اپنے دل میں کسی کے بارے میں کینہ نہیں رکھا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہمارے اگر کسی کی اگرچہ بہت بڑی کوٹھی ہے، بہت بڑی بلڈنگ ہے، تو ہمیں حسد نہیں کرنا چاہیے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حسد نیکیوں کو ایسے کہا جاتا ہے جیسے خشک لکڑی کو آگ جلا جاتی ہے۔ تو اسی لیے کسی سے حسد نہیں کرنا چاہیے۔ جو بندہ کسی سے حسد کرتا ہے تو وہ گویا اللہ تعالیٰ کی تقسیم پہ ناراض ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تقسیم درست نہیں کی۔ اور دوسری بات ہے کسی کے بارے میں دل کے اندر کینہ رکھنا، یہ بھی بری بات ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے صحابہ کی محبت عطا فرمائے۔